بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ریلائبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں عابد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریلائبل مارکیٹنگ۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، ہم گاہے بگاہے اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو آپ تک معلومات پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اپنے ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہے کہ اس موجودہ سینیریو کے اندر بہت سی مارکیٹنگ کمپنیاں جہاں بند ہو چکی ہیں، بہت سے ڈیلرز حضرات جو ہیں وہ مارکیٹ سے یعنی کہ اپنے کاروبار وائنڈ اپ کر کے جا چکے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں بیسیکلی، اور کن لوگوں کے زیادہ جو ہے نا وہ مطلب ان کی شرح ہے لوگوں کی مارکیٹ چھوڑ کر جانے کی یا کاروبار۔ لیکن کسی بھی کاروبار کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر جب کرائسس آتا ہے یا ڈاؤن فال آتا ہے تو اس میں بہت جلدی کاروبار ختم کرنے والے لوگوں میں یا وائنڈ اپ کرنے والے لوگوں میں کاروبار میں زیادہ تر ان لوگوں کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو سال 2 سال یا 3 سال ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ پرانے ہوتے ہیں، جن کو 10-15 سال ہو چکے ہوتے ہیں، بہت کم آپ کو چانسز نظر آئیں گے کہ جو پرانے کاروباری لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ہوں کہ وہ بہت جلدی کاروبار کو، چونکہ ان کا اتنا سرکل بن چکا ہوتا ہے، اتنا انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہوتا ہے، ان کے بزنس میں اتنے انہوں نے ایسٹ اپنے بلڈ کر لیے ہوتے ہیں یا سائٹس کے اوپر ان کے ادر بزنس بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو سروائیو کر لیتے ہیں۔ جبکہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ ٹوٹلی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایک ہی بزنس کے اوپر، اور ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا یا انہوں نے کرائسس دیکھا نہیں ہوتا، کیونکہ جس بندے نے 10-15 سال کسی فیلڈ کے اندر گزارے ہیں تو وہ 2-4 دفعہ 3 دفعہ جو ہے وہ کرائسس دیکھ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کے اندر سے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ کھڑا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ کو یہ ریالٹی بتا رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف جو ہے وہ چونکہ ہماری اس کو دیکھیں حق اور سچ کو تسلیم کرنے میں میرے خیال میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول کر جی کہ میں یہاں سے اربوں روپے کما رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بھی سائٹس کے اوپر اپنے کچھ ایسٹ بلڈ کیے یا سائٹس کے اوپر کچھ اپنے چھوٹے موٹے بزنس کچھ جو ہے وہ رن کر کے رکھتے ہیں تاکہ اگر کسی ایک بزنس میں ہمیں جو ہے وہ کرائسس میں آ جائے یا ڈاؤن فال آ جائے تو دوسرے بزنس کو ہم سروائیو کر سکیں، چلا سکیں۔ کیونکہ مجھے بھی تقریباً کوئی 14-15 سال کا عرصہ ریئل اسٹیٹ میں ہو چکا ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ ایسے حالات دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نئے آنے والے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اگر آپ اس شعبے کے اندر دیکھیں، اچھے یا برے لوگ ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، کوئی ایسا شعبہ آپ کو نہیں ملے گا پاکستان میں جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ اس میں سارے جو ہے نا وہ پرہیزگار اور نیک لوگ، ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پراپرٹی میں فراڈ بھی ہوئے، دھوکے بھی ہوئے، اسکیم بھی ہوئے، لیکن میں ہزاروں کی تعداد میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پراپرٹی کی وجہ سے بنے، ٹھیک ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ پلاٹ لیے، وہ پلاٹ پروفٹ میں چلے گئے، انہوں نے بیچے، پھر آگے کو گھر لے لیا، کرتے کرتے ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آج پلازوں کے مالک ہیں، مارکیٹوں کے مالک ہیں، تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے وہ آگے جاتے رہے اور آج انہوں نے اتنی پراپرٹی جو ہے نا وہ بنا لی، ٹھیک ہے، کیونکہ سیونگ کی ان لوگوں نے اپنے اوپر کم پیسہ لگایا اور اپنے بزنس کے اوپر زیادہ پیسہ لگایا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کسی بزنس کے اندر نئے آتے ہیں تو اپنے ذہن میں رکھیں اس وقت چونکہ ڈاؤن فال ہے، اگر آپ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے اندر آنا چاہتے ہیں تو اپنا یہ ذہن بنا کر آئیں آپ لوگ کہ ہو سکتا ہے 2-3 سال آپ کو مشکلات کاٹنی پڑے، آپ کو سروائیو کرنا پڑے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 2-3 سال تک آپ کو بزنس میں نئے بزنس، کیونکہ ہم لوگ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ بھی مشکل صورتحال سے گزرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے اچھے وقت کے اندر اپنے ایسٹ جو ہے وہ بلڈ کیے ہوتے ہیں اور اپنے دائیں بائیں کچھ چھوٹے موٹے اور بھی کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم جو ہے وہ سروائیو کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام بالکل ہی نہیں ہے، لیکن دنیا میں کوئی کام ختم نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط تھیوری ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے سلو یا تیز ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کاروبار پیک کے اوپر ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کاروبار سرے سے ختم ہو جائے جو ہے نا۔ ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں کسی بھی مطلب سوسائٹی کے آفس کے اندر، چاہے وہ بیریا ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ چلو اگر پہلے 100 لوگ ہوتے تھے تو ابھی آپ کو 40-50 لوگ وہاں پہ سیل پرچیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹرانسفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بزنس کوئی بھی ختم نہیں ہوتا، یہ جو ایک ہوا بنایا ہوا لوگوں نے کہ پتہ نہیں پراپرٹی سرے سے ختم ہو گئی ہے یا پراپرٹی میں ککھ نہیں بچا جو ہے نا، آج بھی مارکیٹ کے اندر بیریا کے اندر بہت سے لوگوں نے اپنے آفس بند کیے اور وہ جا چکے ہیں آفس سے، لیکن آج بھی بیریا کے اندر جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے تھے 90% ان پرانے لوگوں میں سے آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو لوگ گئے وہ وہی لوگ تھے جن کو سال 2 سال 3 سال کا عرصہ گزرا تھا، جنہوں نے پہلے کوئی کرائسس یا ڈاؤن فال دیکھا نہیں تھا، تو وہ لوگ جو ہے مطلب اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکے یا اس صورتحال پہ قابو نہیں پا سکے کیونکہ ان کے پاس کوئی سیٹنگز نہیں تھی، ان کا کوئی ادر بزنس نہیں تھا، تو وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جب بھی کسی کاروبار میں آئے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اچھے برے حالات ہر کاروبار کے اندر آتے ہیں، ڈاؤن فال بھی آتا ہے، کرائسس بھی آتے ہیں، فیس کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اچھے حالات میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے حالات میں تو آپ بھی، اگر میں ایک ایگزامپل ہے اس وقت پراپرٹی بوم کے اندر ہو نا، پراپرٹی پیک کے اوپر ہو اس وقت جو ہے نا، اور ایک اچھا ریٹرن آ رہا ہو، سوسائٹیوں کی فائلیں دڑا دڑا بک رہی ہوں، آپ دیکھیے گا پورا پاکستان اپنا کام چھوڑ کے سارے پراپرٹی میں پڑ جائیں۔ میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں جب فیز 8 بنا اور اس کے علاوہ جب بہت ساری سوسائٹیز کو میں نے دیکھا کہ جب وہ پیک کے اوپر تھی تو آپ یقین مانیں کہ بہت سے سرکاری لوگ، پرائیویٹ سیکٹر
सेक्टर के लोग वो शाम को सारे इधर बैरिया में आगे बैठे होते थे, ठीक है, बैरिया डीएचए की वो डीलें करते थे, फाइलें बेचते थे, फॉर्म बेचते थे, ठीक है। तो आज भी अगर बूम आ जाए तो आप देख लीजिएगा कि सारे इधर बाहर खड़े होंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे क्योंकि प्रॉपर्टी जो है ना पाकिस्तान का फ्यूचर है, या रियल एस्टेट ही पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन ये जरूर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसको ये क्रेडिट जरूर जाता है कि ये अपने साथ तकरीबन कोई 40 इंडस्ट्रियों को लेके चलती है, ठीक है। जिसमें देखें आप अगर एक घर बनाते हैं, आप पहले मरहले में आप प्लॉट परचेज करते हैं, उसके बाद जो है ना वो उसके ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन का आगाज करते हैं तो देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर हर चीज की एक अलग इंडस्ट्री है। मार्बल की एक अलग इंडस्ट्री है, स्टील की एक अलग इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम की एक अलग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल के सामान की अलग इंडस्ट्री है, यानी बेशुमार इंडस्ट्रियों उसमें जो वुड का काम होता है, लकड़ी की एक अलग इंडस्ट्री होती है, ठीक है, फर्नीचर की एक अलग, मतलब बेशुमार चीजें ऐसी हैं, सीमेंट की अलग इंडस्ट्री है, उनकी जो है वो हर चीज की एक अलग अलग इंडस्ट्री है। तो रियल एस्टेट जो है वो अपने साथ 40 से ज्यादा इंडस्ट्रियों को लेकर चल रही थी, 40 से ज्यादा इंडस्ट्रियों का पहिया चल रहा था। अभी अगर रियल एस्टेट बैठी है तो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बैठी, इसमें आप देखेंगे जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उनकी क्या सूरत हाल है। बहुत से लोग सीमेंट, क्रैश, बाकी दीगर मटेरियल महंगा होने की वजह से आज वो अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो चीजें उनकी वसत से बाहर निकल चुकी हैं, उनके जो है वो अपने घरों के खर्चात नहीं पूरे कर पा रहे, तो वो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मजीद ये कि इस हवाले से किसी भी किस्म की आपको मालूमात चाहिए हो रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता, अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारी खिदमत आपके लिए हाजिर है। आप व्हाट्सएप पे हमारा जो नंबर दिया गया इस पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे, हमारी टीम से इंशाल्लाह ताला हर किस्म की गाइडलाइन आपको दी जाएगी। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।